بار اس بات کے پہ زور جو دیا جا رہا ہے، بار بار جو کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ تباہی کی طرف کا مطلب یہ ہے اب جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نہ ہی زرعی ملک بنے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ صنعتی ملک ہیں. ہمیں تو یہ بھی آج تک ڈکلیئر نہیں کر سکے کہ یہ ملک صنعتی ملک ہے، یہ زرعی ملک ہے. دنیا ہمارے ساتھ ہمسائے ملک نے اپنی صنعت کے اندر کہاں سے کہاں ترقی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا. اب لوگ مثال دیتے ہیں بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش ایک قوم ہے، ایک زبان ہے، ان کا ایک کلچر ہے، ایک نظام ہے ان کا، انہوں نے اس لیے جلدی ترقی کی. ہمارے یہاں پر تقسیم کا عمل جاری ہے اور لوگوں کو تقسیم کر دیا، جس کی بنا پر ہم ترقی نہیں کر پاتے. جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے ہم ترقی کے منازل کو طے نہیں کر سکتے. تو خدا را اپنا اور سب کا خیال کرتے ہوئے اس بات کو سوچئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جس طرح یہ حالات پیدا کر دی گئے ہیں دنیا کے اندر اور اسلامی ممالک کے خاص طور پر، میرا سوال ہوا اسی سے کہ جو اسلامک ہماری قانونی فرض ہے، ہماری تنظیم ہے، وہ کہاں پر کھڑی ہے. اور آپ یو این او کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم بے حیثیت قوم مسلمان ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 57 ممالک ہیں اس وقت مسلمانوں کے، ٹھیک ہے نا. ان کا کبھی ایک نقطے پر کبھی ایجنڈا نہیں بنتا، ٹھیک ہے. اور اس OIC کا جو معاملہ ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قومی زبان جو ہماری زبان ہے، عربی زبان ہے، وہ زبان بھی ہماری نہیں ہے، وہاں پر انگلش میں بات کی جاتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے ان ملکوں میں عربی رائج نہیں ہے. کم از کم اسلامی ممالک میں تو عربی رائج ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک عربی میں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زبان عربی، جنت کی زبان عربی. ہمارے اسکولوں میں، ہمارے مدارس میں دیکھ سکتے ہیں آپ جس طرح کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. بہت کم مدارس ایسے ہیں جہاں پہ عربی کا پرچار ہے. وہ بھی اب انہوں نے اسکولنگ سسٹم شروع کر دیا، ان کو پتہ ہے کہ بچے داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زبان کے ساتھ؟ ہماری زبان سب سے پہلے عربی ہونی چاہیے، اس کے بعد انٹرنیشنل زبانوں پہ کوئی وہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں اس کے. ظاہر ہے دنیا میں جتنا مواد پڑا ہوا ہے وہ انٹرنیشنل زبانوں میں پڑا ہوا ہے، تو ہمیں ان کا سہارا لینا پڑے گا. لیکن ہمیں اپنی زبانوں کو ترقی دینی ہے. ترقی کب ہوگی؟ جب ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، ہماری محفلوں کے اندر، ہمارے اسکولس کے اندر سیمینار ہوں گے، عربی کو پروموٹ کیا جائے گا، اردو کو پروموٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. جب ہم ترقی کریں گے، ورنہ یہ حالات اس طرح دن بدن خرابی کی طرف جائیں گے. اور ترکی کا جو بتایا، ترکی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں قانون کی بالادستی ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ انقلاب بھی آ گیا. آپ نے دیکھ بھی لیا کہ ایک عوام نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور آج وہ قوم کہاں موجود ہے اور آج ہم لوگ کہاں موجود ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کس طرح اپنے سفر کو شروع کریں دوبارہ سے. وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم اپنی منزل کو پالیں گے، لیکن ہمیں وہ قدم اٹھانا ہے. وہ قدم کیسے اٹھائیں گے؟ جب ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھیں گے. ہم ایک قوم بنیں گے. ہم جب ایک قوم بنیں گے تو پھر جا کے ہماری ترقی کے راستے کھلیں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ عز و جل نے اس ملک کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے. سارے موسم ہمیں دیے ہیں، پھل دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے شجر و حجر ہیں یہاں پر. اگر بلوچستان کو لے لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلوچستان کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. اور جتنی معدنیات بلوچستان میں موجود ہیں اگر اس پر بھی کام کر لیا جائے، اور ہم جن کے ماتحت ہیں IMF کے اور ورلڈ بینک کے، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے اس بات کی. یہ سب کو معلوم ہے، تمام لوگوں کو، تمام دانشوروں کو معلوم ہے یہ کہ ہم کس طرح اپنے معدنیات کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ وجوہات سب کو معلوم ہے. اگر ہم قوم بن کر اپنے جو قرضے ہیں IMF سے اور ورلڈ بینک سے ہم آزادی حاصل کر لیں تو وقت دور نہیں ہے جب ہم دنیا کے نقشے کے اوپر ہمارا ایک نام ہوگا اور ہم ان ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوگا جن کا اس وقت دنیا کے اندر ایک نام ہے ترقی کے اوپر. ہمارے ہمسائے ملک چائنا کو لے لیں کہ چائنا اس وقت معاشی طور پر معاشرتی ترقی کہاں پہنچ گئی ہے. ہیروشیما ناگاساکی جاپان کے اندر 2 دنیا کے بم بلاسٹ ہوئے ہیں. آج وہ قوم کہاں کھڑی ہے؟ وہ قوم بنی تو انہوں نے ترقی کی. اب آپ کے سامنے موجودہ حالات کے اندر ترکی کو لے لیجیے. ترکی، شام، اردن، وہاں زلزلہ ہے، اس کے پیچھے جو بھی بایولوجیکل جو وار ہے اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن جو کچھ ہو گیا اس کے بعد وہاں کیا ہوا؟ وہ قوم کھڑی ہو گئی. وہاں پہ کرائم شروع ہوا. انہوں نے
इस्लामी कानून के मुताबिक हाथ काट दिए, यहाँ तक भी मैंने है कि कानों को कान काट दिए। जाहिर है वहाँ कानून की बालादस्ती होगी तो वहाँ क्राइम नहीं होगा। उन्होंने सबसे पहले उन लोगों को, बिल्डर्स को पकड़ा है कि जो बिल्डिंगें बनी हैं वो क्या वो अर्थ प्रूफ थी, कैसे वो बिल्डिंगें बनाई गई। तो इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो नाकानूनियत है, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कानून लागू है इस मुल्क के अंदर। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद जिसको अपनी हालत बदलने का, ना हो ख्याल खुद जिसको अपनी हालत बदलने का। हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, देख लें आप, जो कलम के ज़ोर से है वो कलम बिक चुकी है। हमारे हर मुआशरे को ले लें, तबकाती निज़ाम जो है उसमें हर शोबे को ले लें आप, जो शोबे हमारे पास मौजूद है, जजिस से लेकर आप स्कूल टीचर तक ले लें, क्लर्क तक ले लें आप, कोई महकमा ऐसा नहीं है जहाँ पे आप बगैर रिश्वत के आप काम करवा सकें। सबको पता है, हाकिम है बाला कोई पता है कि इस वक्त एक छोटे से छोटा काम करवाने के लिए आपको बहुत कुछ देना पड़ता है। प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जे हैं, आप किसी के पास चले जाएं, आप हालात देख सकते हैं, कोई सद्देबाब नहीं, कुछ नहीं हो सकता। इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाए तो वो कौमें कैसे तरक्की कर सकती है? फिर वहाँ इनकलाब बरपा होता है। इनकलाब फर्द वाहिद लेकर आता है। फर्द वाहिद का मतलब ये, एक फर्द की सोच बदल गई, वो अपने घर की सोच को बदल देगा। जब उस घर की सोच बदल गई तो अपने जो उसके मुआशरती लोग हैं, उसके साथ जो लोग बिनहा हैं, जो लोग मौजूद हैं उनके साथ, उनकी सोच बदल जाएगी। उस सोच से हम बढ़ते बढ़ते अपने पूरा हल्का अहबाब, उस ख़ानदान से उस शहर के अंदर, उस गांव के अंदर, उस गांव से उस शहर में, उस शहर से उस सूबे के अंदर, उस सूबे से इज्तिमाइयत आएगी। जब इज्तिमाइयत आएगी तो फिर सोच बदलते बदलते हम अपना निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। लोग तो बदलते रहते हैं, हमारा मुल्क वहीं ख़राब है। अपने इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है। जब तक हमारे इदारे मजबूत नहीं होंगे हम मुनहसिर कौम तरक्की कर ही नहीं सकते। यहाँ जो भर्ती हैं आपके सामने की बात है, आप जानते हैं, समझते हैं। हमारे यहाँ महकमों में भर्तियाँ होती हैं, किस तरह होती हैं? हर तरफ नहीं, अगर हर तरफ रिश्वत का बाजार कर, आप जान सकते हैं, देख सकते हैं हमारे मुल्क के अंदर जो ज़मीन है कितनी तरक्की कर गई है। आप देख रहे हैं, आप इस कदर ज़मीन का रेट हो गया कि आपकी और मेरी सोच से बराबर है। मुझे लोग अपनी कौमों, अपने लोगों को सहूलतें देते हैं, हुक्मरान अपने कौमों को सहूलतें देते हैं अपने लोगों को। हमारे यहाँ पर माफिया मौजूद है। वो माफिया क्या है? उस माफिया के साथ कौन लोग मुंसलिक है? उससे हमारे इदारे मुंसलिक हैं। जो प्रॉपर्टी के मामला हैं, देख लें आप आज जो मुल्क के अंदर हालात हैं, आप सब जानते हैं, वो एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन सफ़र वही है जो बात की जा रही है, जिस बात से बात शुरू की थी, मैं से हम का सफ़र है। जब मैं से हम के सफ़र की तरफ आएंगे, हम तरक्की बहुत जल्दी हासिल करने की उम्मीद है कि मेरा पैगाम जो है वो आप समझ गए होंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।